السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صدق الله العلي العظيم۔ سورہ نور کا سلسلہ درس جاری تھا، اور گزشتہ ہفتے سورہ نور کی وہ آیت جس کی بنیاد پر اس کا نام سورہ نور ہے، قرآن مجید کی عظیم الشان آیت اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، اس کی تشریح و تفسیر بتوفیق اللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے ہی میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اس رکوع میں اللہ تعالی نے تین حالتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حالت تو ان لوگوں کی ہے جو اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کی محبت، اللہ کے حکموں سے سجاتے ہیں، اور یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان کے دل میں ایمان کا جو چراغ ہے وہ بھی روشن ہوتا ہے،
اور چراغ جس شیشے کے اندر ہے یعنی انسان کا دل، وہ شیشہ بھی کأنہا کوکب دری، ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہوتا ہے، اور پھر باہر سے جب تیل پڑتا ہے ایمان کی اس لو میں، اعمال کا تیل، نبوی تعلیمات کا تیل، تو وہ ذات، وہ انسان، اس کا وجود پورا بھڑک اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور ظاہر اور باطن کے اسی چمکنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نور علی نور، ظاہر بھی منور ہے اور باطن بھی منور ہے، گویا یہ انسان نور علی نور کا بہترین مصداق ہے۔ تو ایک تو انسانوں کی وہ حالت ہے، دوسرے انسانوں کی وہ حالت ہے جس میں انسان کچھ چیریٹیز کرتا ہے، کچھ خیر کے کام کرتا ہے، کچھ بھلے کام کرتا ہے، لیکن ایمان کے نور سے وہ محروم ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ اعمال ایک سراب کی طرح ہے۔ سراب کہا جاتا ہے کہ انسان ریگستان میں جا رہا ہو تو ریت کی چمک اس کو لگتا ہے کہ پانی ہے۔ سراب لفظ حقیقت کا اپوزٹ لفظ ہے۔ اب جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، یہ تو ریت چمک رہی تھی۔ تو ایک کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے جو اپنے کچھ اچھے اعمال کو اچھا سمجھتی ہے، لیکن جب اس عمل کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو اس کو لگے گا کہ یہ تو سراب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ اور تیسرے کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو کھلے ہوئے مجرم ہیں، گنہگار ہیں، کافر و فاسق اور ظالم ہیں۔ ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تذکرہ فرمایا ہے، اور تینوں کا تذکرہ مثال کے ساتھ فرمایا ہے۔ عام اسلوب قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، ظاہر و باطن کو چمکانے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نور علی نور ہیں، لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ بھی اس طرح نہیں کیا، بلکہ ان کا تذکرہ اللہ نے ایک عجیب و غریب مثال سے کیا کہ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اور اس کے نور ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ روشن ہے، اور چراغ ایک ایسے شیشے کے اندر ہے جو شیشہ کوکب دری، چمکتے ہوئے موتی کی طرح، ایک ستارے کی طرح صاف ستھرا ہے، اور وہ ایک طاق کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک تیل پڑ رہا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے لیا گیا ہے، ایسا درخت جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، جس پر ہر وقت دھوپ پڑتی ہے، اور وہ تیل جیسے ہی اس جلتے ہوئے چراغ کے قریب کیا جاتا ہے، اتنا طاقتور تیل ہے، ایسا زبردست ایندھن ہے وہ کہ وہ آگ اس کی بھڑک اٹھتی ہے، نور علی نور کا معاملہ ہے۔ یہ ایک پوری میں نے بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ یہ کیا سمجھانا مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک خاص بات یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ اور ہم غور کریں کہ اس سے پہلے جتنے احکامات دیے گئے ہیں وہ عام طور سے نظروں کی حفاظت کے، بدکاری سے بچنے کے، اپنی معاشرت کو پاکیزہ رکھنے کے احکامات ہیں، اور اس کے فوراً بعد یہ نور کی آیتیں ہیں۔ گویا یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اپنے کو جب خاص طور سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آپ کو برے ماحول سے اور بدکاریوں سے بچاتا ہے، اپنی معاشرت کو پاکیزہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور بالکل آیت سے متصل جہاں پر درس ختم ہوا تھا وہ آیت یہ تھی کہ اللہ کے کچھ بندے، رجال جن کو اللہ نے کہا ہے، مرد، مردان حر، مردان کار، وہ بندے ہیں جو انسانوں کو مسجدوں میں ملتے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں وہ بندے ملتے ہیں
جن گھروں کو اللہ نے بلند کرنے کا اور جن گھروں کی عزت اور احترام کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے مراد مساجد ہیں۔ پھر مساجد کے کام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے تھے کہ ان مسجدوں میں تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو صبح و شام یاد کرو، اور ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی تھی کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو ان اعمال سے غافل نہیں کرتی۔ یہاں سلسلہ درس ختم ہوا تھا۔ پھر فرمایا تھا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اپنے فضل سے اللہ اور بڑھا کر عطا فرمائے۔ اعمال کا بدلہ ملنا یہ تو برابری ہے، اعمال پر اللہ کا فضل اور کرم مزید شامل حال ہونا یہ احسان اور انعام کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ جو ان صفات سے اپنے کو آراستہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف یہ کہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، بلکہ اپنے فضل سے خوب بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب و کتاب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے دینے میں اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی لمٹ طے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تو جس کے لیے جو چاہتے ہیں مقدر فرما دیتے ہیں اور وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس دوسری کیٹیگری کے لوگوں کا اگلی آیت میں تذکرہ ہے۔ فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ لوگ جو حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، ان کا دل یا تو کفر سے یا نفاق سے بھرا ہوا ہے اور اس نورانی کیفیت سے وہ متصف نہیں ہے، لیکن وہ بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے بھی بہت سے اچھے کام کر دیتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کے کام کرتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں، کیونکہ ایمان گویا سارے اعمال کی زندگی کا سبب ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ بے وزن ہے۔ گویا ایمان کے بغیر اعمال ایسے ہیں جیسے لاکھوں کروڑوں اعمال کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو سب کا نتیجہ زیرو ہی نکل کر آتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف گنتی ہے 50 کروڑ کی اور زیرو اکیلا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے، کتنی بڑی سے بڑی گنتی کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ صفر ہی آئے گا۔ کفر اور شرک یہ صفر ہے، صفر۔ جب کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ سارے اعمال کی وزن کو ختم کر دیتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ کئی موقعوں پر عرض کیا کہ ایمان کو پہچاننے، توحید کو پہچاننے اور کفر سے بچنے کے لیے نبوی تعلیمات کا پہنچنا بھی ضروری نہیں۔ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد کی یہ رائے ہے کہ کوئی شخص اگر کسی جنگل میں پیدا ہوا اور ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں نہ اس کو اپنی زندگی میں 40-50 سال جتنا بھی وہ جیا، نہ کوئی بات پہنچی، نہ کوئی انسان ملا، نہ کبھی اس نے دین کا نام سنا، نہ اسلام کا نام سنا، نہ قرآن کا نام سنا، کچھ جانتا ہی نہیں تھا وہ۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے بعض حضرات کے واقعات میں پڑھا ہے کہ ان کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو اس طرح کے انسان جانوروں کی بولیاں بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور وہ بھی ان آوازوں کو نکالنے پر قادر ہوتے تھے، اور جانوروں سے ان کا بڑا خاص لگاؤ ہوتا تھا۔ اب کوئی ایسا انسان ہے، یا آج کے دور میں تو میڈیا ہے یا بہت سے ذرائع ہیں، آج سے 400-500 سال پہلے کوئی بستی ہے بالکل الگ تھلگ، کبھی کوئی ایک لفظ وہاں نہ پہنچانے والا، نہ بتانے والا، نہ سنانے والا،
ایسے شخص کے بارے میں علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ رسالت پر اگر وہ ایمان نہیں لایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اس نے تسلیم نہیں کیا، یا قرآن کو اس نے نہیں مانا، یہ تو اللہ کے یہاں عذر قابل قبول ہو سکتا ہے کہ اس تک بات پہنچی ہی نہیں، کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، کبھی اس نے نام ہی نہیں سنا، لیکن توحید کو ماننا تب بھی اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ توحید فطرت انسانی کا حصہ ہے، اور عقل انسانی ہی کافی ہے توحید تک پہنچنے کے لیے۔ کائنات کا نظام پر غور و فکر اور تدبر اور تفکر کر کے انسان توحید تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کا انعام ہے یہ، احسان ہے یہ کہ اللہ نے اس کے باوجود انبیاء اور کتابوں کے ذریعے توحید تک ہماری رہنمائی فرمائی، ورنہ توحید تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اکیلا ہے مالک و خالق، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے نبی اور کتاب کا ہونا بھی ضروری نہیں، خود انسان اپنی عقل سے غور و فکر کر کے اس حقیقت تک پہنچے۔ تو شرک اور کفر اتنی بری چیز ہے کہ بڑی سے بڑی نیکیاں اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کر زیرو ہو جاتی ہیں، اور یہ اچھی طرح اس وقت کا ایک سبق ہے، اس دور کا یہ سبق ہے کہ ہم نے کفر اور شرک کی شناعت بیان کرنا جو چھوڑی ہے، اور اپنے گھر کے بچوں کے سامنے، نسلوں کے سامنے کفر اور شرک کی گندگی کو بیان کرنا جو چھوڑا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ارتداد کی لہریں ہمارے درمیان چل رہی ہیں۔ صرف مسلمان بنا کر اور کلمہ پڑھا کر بڑا کر دینا کافی نہیں ہے، کفر اور شرک کی شناعت عقلی اور نقلی طور پر ان کے سامنے بیان کرنا، ان کے دل میں اس کو بٹھانا، یہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح توحید بتانا ان کو ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ میں بھی اگر ہم غور کریں تو پہلا حصہ کلمے کا کفر اور شرک کی نفی کے لیے، کلمہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ الہ، اللہ معبود ہے۔ ہم اور آپ جس طرح آج کل چل رہے ہیں اس میں ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف اللہ الہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، لیکن خود کلمہ طیبہ پر غور کیجئے، کلمہ طیبہ میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معبودیت اور اللہ کی الوہیت کا اقرار بعد میں ہے، پہلے غیر اللہ کا انکار ہے۔ لا الہ کے ذریعے تمام غیر اللہ کا انکار، پھر الا اللہ کے ذریعے اللہ کی الوہیت کا اعلان ہے۔ اگر روزانہ کے واقعات پر بھی ہم نگاہ ڈالیں تو اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ ہم جب پڑھیں ایسی چیزیں کہ دیکھو کفر اور شرک میں انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، انسان اپنی سطح سے کتنا نیچے اتر آتا ہے۔ میں تو اکثر و بیشتر یہ مضمون عرض کرتا ہوں کہ چھوڑیے 1 منٹ کو، دین کے اعتبار سے جو گفتگو کی جاتی ہے، ہم بہت بڑے دیندار نہیں ہیں اور ہمیں وہ گفتگو معلوم نہیں ہے، صرف اس پوائنٹ آف ویو سے توحید پر اور شرک کے درمیان فرق کیجئے کہ توحید سے انسان کو عزت ملتی ہے یا کفر سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ شرک اور کفر تو انسان کے اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ کس بات کا انسان رہ جاتا ہے؟ گوبروں میں جا کر خدا کو تلاش کرتا ہے؟ کس بات میں انسان کی کس درجے اس کی عزت باقی رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے سے بہت چھوٹی بہت چھوٹی بہت چھوٹی مخلوقات کے سامنے اپنے کو گرا دیتا ہے؟ یہ عزت ہے انسان کی۔ انسان کی عزت کے جنازے نکل جاتے ہیں شرک کے اندر۔ جو مخلوقات، جو چیزیں، جو اشیاء، جو لکڑیاں، جو پتھر، جو پانی، جو آگ، جو سورج، جو چاند و ستارے اللہ نے اس انسان کے خادم اور نوکر بنا کر پیدا کیے تھے، انسان انہی کے سامنے سر کے بل اور پیشانی کے بل پڑا ہوا ہے، یہ عزت ملی ہے انسان۔ میں اپنے آفس میں پہنچوں اور میرا آفس کا صفائی کرنے والا میز کرسی صاف کر کے الرٹ کھڑا ہو
اور میں آفس میں پہنچتے ہی کہوں السلام علیکم سر، باس آپ کیسے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کرسی پہ تشریف رکھیے، 1-2 مرتبہ تو نوکر دیکھے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، 3-4 مرتبہ اگر ہو گیا تو وہ ریسیپشن میں جا کے کہے گا کہ مولانا کو ڈاکٹر کی بہت ارجنٹ ضرورت ہے، اگر دماغ کام نہیں کر رہا ہے، مجھ سے آ کے سرسر کر رہے ہیں، مجھے اپنی کرسی پہ بٹھا رہے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہے. کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ لیکن وہ اپنی حیثیت سمجھ رہا ہے اور میری حیثیت سمجھ رہا ہے کہ یہ جو فرق ہے اسٹیٹس کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو سلام کر کے سر کہوں اور میں ان کے سامنے کرسی پیش کروں، تو اس میں ان کی عزت بلند ہوگی اور میرا جو اپنا مقام ہے وہ برقرار رہے. اس چھوٹے چھوٹے معاملے میں تو ہم عزت کا خیال کرتے ہیں اور عزت نفس کو دیکھتے ہیں، اتنے بڑے معاملے میں ہم انہی چیزوں سے اپنے گھر کی سامان بناتے ہیں، انہی چیزوں سے اپنے بیٹھنے کی اشیاء بناتے ہیں اور انہی چیزوں سے تصویریں بنا کے ان کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو شرک انسان کی اپنی عزت کے لیے بہت برا ہے، ذلیل ہوتا ہے انسان، شرک چھوٹا بنتا ہے شرک میں. اور اللہ نے تو انسان کو سب سے بلند بنایا ہے. ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم سب سے بلند ہیں اور دنیا کا نظام بھی یہ بتاتا ہے کہ ہم سب سے بلند ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہم پھر مخلوق میں ہی کسی مخلوق کے آگے جھک جائیں، یہ تو عجیب حیرانی کی بات ہے. اور ہر وہ چیز جو بنی ہے یا بنائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں اگر ہم سب سے بلند ہیں تو پھر ہمارے لیے جائز صرف یہ ہے کہ ہم خالق کے آگے جھکیں، مخلوق کے آگے جھکنے کا کوئی جواز نہیں. یہ کفر اور شرک کے جو اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں اور ابھی لہریں اٹھی ہیں، ارتداد کے طوفان آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا تم میں کہ صبح کوئی مسلمان ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو وہ کافر ہوگا. ایسی لہر چلے گی، ارتداد صفایا ہو جائے گا، علاقے کے علاقے اور صفوں کی صفیں ایمان اور اسلام سے نکل کر کفر میں شامل ہوں گی. ہنسی خوشی کے ماحول میں، اطمینان کے ماحول میں اسلام کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن جس وقت یہ بات آ جائے کہ اب تمہیں اسلام کو منتخب کرنا ہے یا اپنی زندگی تمہیں پیاری ہے، اس وقت اسلام پر جمنا آسان نہیں ہوگا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ تمحیص کا عمل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ چھٹائی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کچوں کو نکال کر رکھ دیں گے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تم میں سے کون ایمان والے ہیں، کون جمنے والے ہیں. کہیں فرمایا احسب الناس الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آگے فرمایا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان کے دعوے کریں گے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور ہم اس لیے آزماتے ہیں. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جان لے اور دنیا کے سامنے ظاہر کر دے کون اپنے ایمان کے دعووں میں سچا ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون اپنے ان دعووں میں جھوٹا ہے. کیسے بھی حالات بن رہے ہوں، کتنی بھی سخت سے سخت باتیں سامنے آ رہی ہوں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، کچھ بہت نیا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. اس سے زیادہ سخت دنیا میں ہو چکا ہے، اس سے زیادہ خطرناک باتیں دنیا میں کی جا چکی ہیں، اس سے زیادہ خطرناک حالات امت مسلمہ کو پیش آ چکے ہیں. اللہ نے اس امت کی سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو روک نہیں سکتی. مسئلہ انجام کا نہیں ہے، مسئلہ اس درمیانی وقفے کا ہے جو انجام تک لے کر جائے گا، کہ اس درمیانی وقفے میں ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے، ہم اور آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے، ہم اور آپ کے زمرے میں جائیں گے، اور ہمارا اور آپ کا شمار کن لوگوں میں انجام کے وقت میں ہونا. والذین کفروا اعمالهم، کفر اور شرک کے بارے میں واضح بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے.
کوئی لچک، کوئی ڈھیل، کوئی کمزوری اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے کمزوری رکھی اور صرف ہم بس مذہب کو، آج پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے، عرب دنیا میں سے تو یہ نعرہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں ایک معتدل اسلام کی طرف آنا ہے، ایک لبرل اسلام کی طرف آنا ہے، ایک ایسا اسلام جو اسلام مذاہب کی طرح ہو، ایک کلچر کی طرح ہو، اور اس کلچر والے اسلام کو قبول کیا جائے۔ اور اس کلچر والے اسلام ہی کا نتیجہ ہے کہ وہاں تو یہ قراردادیں پاس ہو رہی ہیں۔ سعودیہ میں تو باقاعدہ اس قانون کو منظوری دی گئی ہے کہ نصاب میں جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید کی ان آیتوں کو نہ پڑھایا جائے جن آیتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بہت سخت باتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اسلام سے ان کی دشمنی کی تاریخ کو بیان فرمایا ہے۔ وہاں حکم نافذ کیا گیا کہ ان آیتوں کے ترجمے اور تفسیریں ہٹا دی جائیں۔ ایک آزاد اسلام، ایک معتدل اسلام، جس میں اسلام کا نام ہو، جس میں سر پر اقال ہو، لال لال رومال، لمبے جبے قبے ہو، بس یہ والا اسلام قابل قبول ہے ایک کلچر کے طور پر۔ لیکن اسلام ایک دین کی حیثیت سے، ایک زندگی کے نظام کی حیثیت سے، ایک کفر اور شرک کے مخالف کی حیثیت سے وہ والا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آخر میں جو ارتداد ہوگا، زبردست ارتداد، اس میں یہی سب نکل کر اس کفر کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین کفروا، جو لوگ ایسی روش پر قائم ہیں اور اچھے اچھے اعمال بھی کچھ کر رہے ہیں، کچھ ظاہری دینداری بھی ان کے یہاں ہے، اعمالہم کسراب بقیعہ، ان کے اعمال ایک سراب کی طرح ہیں جو کسی ریگستان میں ہوتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، ایک پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، وہ ریگستان میں سفر کر رہا ہے، پیاس کی شدت ہے، اب دھوپ کی چمک جب ریت پر پڑتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کی موج ہے۔ حتی اذا جاءہ، اور جب وہ اس چمک تک پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں وہ کچھ نہیں پاتا۔ ووجد اللہ عندہ، اللہ کو وہاں پاتا ہے۔ فوفاہ حسابہ، اور اللہ اس کا پورا حساب چکتا کر دیں گے۔ اگر دنیا میں کچھ نیک اعمال کیے بھی ہیں کفر اور شرک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی جزا عطا فرما دیتے، اور اللہ تعالیٰ الگ سے کیا جزا عطا فرمائیں گے؟ ایک ایک چلتی ہوئی سانس اس کی جزا ہے۔ انسان کا پورا وجود، اس کے اوپر برسنے والی ہر لمحے کروڑہا کروڑ نعمتیں، یہ جو چھوٹے موٹے اچھے کام ہوتے ہیں ایمان کے بغیر، یہ ان سب کا بدلہ بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنی اس منزل تک پہنچتا ہے، دنیا میں وہ دعوے کرتا رہا، دنیا میں وہ سمجھتا رہا، دنیا میں اس کو یہ احساس رہا کہ میں نے بہت اچھے کام کیے، میں نے بہت چیریٹی کی، میں نے بہت خیرات کی، میں نے بہت لوگوں کا ساتھ دیا، اور اس امید پر وہ کرتا رہا۔ یہ بھی ایک نیا جو دین انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اس میں بھی اس پہلو کو بہت پیش کیا گیا ہے۔ انسانیت سب کچھ ہے، ہیومنزم، گویا اس طرح سے اس کو پیش کیا جائے کہ مذہب نے گویا انسانیت نہیں سکھائی، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایسا طبقہ بھی جو دین کی طرف منسوب ہوتا ہے، وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر کسی بھی محفل میں وہ اسلام کا نام لینے سے تھوڑا گھبراتے ہیں، وہ انسانیت کے نام کی تشکیل کرتے ہیں۔ کون سا وہ مذہب ہے؟ اسلام نے جن بنیادوں کے ساتھ انسانیت کی تعمیر کی ہے، اسلام نے جتنا انسانیت کو فروغ دیا ہے، اور اسلام نے انسانی بنیادوں پر جتنا کام کیا ہے، ایک ایک پہلو سے رہنمائیاں موجود ہیں۔ یتیموں کے ساتھ سلوک، مسکینوں کے ساتھ سلوک، محتاجوں کے ساتھ سلوک، قیدیوں کے ساتھ سلوک، مسافروں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، پڑوس کے ساتھ سلوک، ایون آپ جہازوں، ٹرینوں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے جو آپ کا پڑوسی ہے، قرآن میں اس کا نام لے کر بھی احکامات بیان کیے گئے۔ دنیا ہم کو سبق پڑھائے گی انسانیت کا، جو 5 منٹ کے پڑوسی کے لیے بھی اپنے حقوق اللہ کی کتاب میں موجود پاتا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس طرح نہ قرآن کو پڑھا، نہ حدیثوں کو پڑھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا۔ معذوروں کے ساتھ سلوک، عورتوں کے ساتھ سلوک، بچیوں کے ساتھ سلوک، بیویوں کے ساتھ سلوک، کہاں تک ہم جائیں گے؟ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ سلوک، پیڑ پودوں کے ساتھ سلوک۔ کون سا وہ مذہب ہے اور کون سا وہ انسانیت کا پارٹ ہے جو یہاں تک بتاتا ہے کہ ذبح کرو جب جانوروں کو اپنے کھانے کے لیے، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، بہت آسانی اور اچھے طریقے پر ذبح کرنا۔ پیڑ پودوں کے ساتھ کیا سلوک رکھو، جانوروں کو بند کرو تو ان کے ساتھ کیا سلوک رکھو، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرو، اپنے ساتھ لڑنے والوں کے ساتھ کس طرح پیش آؤ۔ یہ پوری دفعات ہے، پورے چیپٹرز ہیں جو اللہ کی کتاب میں مینشن کیے گئے، اللہ کے قرآن میں بیان کیے گئے۔ اگر اس طرح قرآن کو سمجھا ہوتا اور پڑھا ہوتا اور حدیثیں پڑھی ہوتی تو انسانیت کی بات آتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری انسانیت پر بات سننا ہے تو 1 مہینے تک روزانہ ہمارے لیکچر اٹینڈ کرو۔ ہم تو ایک پہلو پر جب قرآن اور حدیث پیش کریں گے، انسانیت کے ایک پہلو پر، تو ہمیں گھنٹوں اس کے لیے درکار ہے۔ یہ سب فتنے پروری کے علاوہ اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے دین کے اندر جو انسانیت کی قدر ہے، اسلام کے اندر جو انسانیت کو مقام دیا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا تھا میں اپنا ڈپٹی، اپنا نائب انسانیت کو بنا رہا ہوں۔ تم نے تو انسانیت کو بندروں کی اولاد بنایا تھا، اللہ نے اس انسان کو اپنا نائب بنایا۔ آج وہ ہم کو انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں اور ہم بھی انہی کے بیچ میں بیٹھ کر انسانیت کا راگ الاپتے ہیں، گویا ہمارے مذہب نے ہم کو کوئی انسانیت سکھائی نہیں۔ ان سب تمام پہلوؤں پر اس دور پرفتن میں بہت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی توحید کی عظمت اور شرک اور کفر سے بیزاری یہ اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا وہ جامع تصور جس میں انسانیت کی بھلائی کے تمام پہلو بیان کیے گئے ہیں، اس تصور کے ساتھ، اس گہرے اور وسیع مطالعے کے ساتھ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اب وہ انسان بہت اچھے کام کر رہا ہے، بہت چیریٹی کے، بڑے خیر خواہی کے، بڑے پیارے، لیکن ایمان اور کفر کے فرق سے وہ ناشنا ہے، جانتا ہی نہیں ہے، اپنے اسٹیٹس کو گراتا چلا جا رہا ہے، شرک کر کے اپنے کو ذلیل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت میں وہ دیکھے گا انجام تو وہ لگے گا کہ سب سراب تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، اور وہاں پر وہ صرف اللہ کو موجود پائے گا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب چکتا کر دے گا۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ غفلت میں مت رہنا، بھولے مت رہنا، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل کو اللہ کی غفلت مت سمجھنا، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے موقع کو اللہ لا علم ہے ایسا مت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح ایک فرد، ایک قوم کے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے۔ کوئی چیز اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا علم نہیں ہے۔ اللہ کی تو اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کی اپنی مصلحت ہے، ہم اور آپ ان حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہم تو ابھی مخلوق کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتے۔ سائنسدانوں کے مطابق، ان کی اپنی تحقیقات کے مطابق دنیا میں لاکھوں مخلوقات ہیں، اکیلے صرف سمندر کے اندر لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں۔ کیا ہمیں سب کا علم ہے؟ ہم اگر مخلوقات میں گنانا شروع کریں، مجھے نہیں لگتا کہ اس پورے مجمع میں 100-150 مخلوقات سے زیادہ کوئی گنا پائے گا۔ سارے جانوروں کے جتنے نام یاد ہیں، جتنے قسم کے چرندے، پرندے، کیڑے، پتنگے، بہت کوئی گنا لے گا، 400-500 نام گنا لے گا، اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر جواب دے جائیں گے، ذہن کام کرنا بند کر دے گا کہ اس سے زیادہ مخلوقات کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور سائنسدانوں کی تحقیقات ہیں جو اب تک وہ ریسرچ کر چکے ہیں کہ لاکھوں مخلوقات ہیں اس کائنات، اور یہ تو وہ ہیں جن تک ہم پہنچے ہیں۔
اور لاکھوں وہ ہیں جن تک ابھی ہم پہنچ ہی نہیں پائے۔ تو جو انسان ابھی اس کائنات کی 1% مخلوقات کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، وہ خالق کو کیسے جان اور پہچان سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ساری معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں پڑھنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ریسرچ مت کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ مت سوچو کیسا ہے، کہاں ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ ہم تو ابھی مخلوقات میں بھی 0.1% مخلوقات کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے، اللہ کی ذات کے بارے میں سب کچھ کیا جانے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اللہ کو مانو اور تسلیم کرو، اللہ کی صفات جو بیان کی گئی ان پر ایمان رکھو، بس اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کیوں ڈھیل دے رہا ہے، کتنے دن دے گا، کب تک دے گا، کیسے پکڑے گا، کیا کرے گا، یہ ہمارے اختیارات کی چیزیں نہیں ہیں۔ جتنا ہمارا اختیار ہے ہمیں اتنا آگے جانا چاہیے۔ ہمیں تو نوٹ بندی سے 1 گھنٹے پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ 1 گھنٹے بعد نوٹ بندی ہونے والی، اچانک فیصلہ سنا، حالانکہ انسانوں کی بنائی ہوئی اسکیم تھی، اور ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں نافذ ہو گئی تھی۔ مہینوں سے اس پر کام ہو رہا ہوگا، مہینوں سے اس پر لوگ لگے ہوئے ہوں گے اور پورا ایک پلان تیار کیا گیا ہوگا، لیکن ملک کی 99% آبادی کو آدھے گھنٹے پہلے بھی نہیں معلوم تھا ان محترم کے اسکرین پر آنے سے پہلے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیں سب معلوم ہو جائیں کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے اور اللہ کا کیا ارادہ ہے اور اللہ کی کیا مشیت ہے، یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، جن کی ہر چیز سے ہم واقف ہیں، جو ہمارے ذریعے وہاں تک پہنچے ہیں، ان کے فیصلے ہم 5 منٹ پہلے نہیں معلوم کر پاتے، اللہ کے فیصلے ہم کہاں سے معلوم کر لیں گے جبکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ہم محکوم ہیں، اللہ حاکم ہے، ہم بندے ہیں، اللہ رب ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں جو انسان کو یہ سکھاتی اور سمجھاتی ہیں اپنی حیثیت پر رہو، جتنا تمہارا کام ہے اتنا کام کرو، اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہ دیکھے گا قیامت میں تو کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا، ووجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کو موجود پائے گا، فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکتا کر دیں گے، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے پاس نہیں۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو کھلا ہوا کافر، کھلا ہوا مشرک، کھلے ہوئے گنہگار، کھلے ہوئے مجرم، کھلے ہوئے خطا کار ہیں، جو اپنے گناہوں پر اتراتے ہیں، جو اپنے جرائم پر خوش ہوتے ہیں، جو اپنے کفر اور شرک پر ناز کرتے ہیں، اور جن کی زبانیں اور جن کا دل اور جن کا پورا وجود گندگیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بیان فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مثالوں سے بیان فرمائی۔ پہلے نور کی مثال دی چراغ سے، دوسرے ان لوگوں کی مثال دی سراب سے، اب ان لوگوں کی مثال کھلے ہوئے مجرم ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ایک سمندر سے۔ فرمایا کہ رات کا وقت ہے، گہرا اندھیرا ہے، اور سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے زیادہ گہرائی ہوتی ہے، یعنی گویا سمندر کا ایک دم درمیانی حصہ، اور ایک موج ہے، موج کے اوپر پھر موج ہے، موجوں پر موجیں آ رہی ہیں، اور اوپر آسمان پر کالے گھنے بادل چھائے ہوئے۔ اندھیرے کو بیان کرنے کی اس سے زیادہ آخری تشبیہ اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ پہلے میڈیکل کی لائن میں تھے اور بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف ان کی رغبت فرمائی اور بڑا انہوں نے قرآن مجید کے سلسلے میں کام انجام دیا۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں حوالے کے ساتھ ایک ایسے آدمی کا واقعہ لکھا ہے جو سمندروں کا بڑا ماہر تھا اور سیاح تھا، سمندروں میں سفر کرتا تھا، کہ اس نے جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تو وہ حیران رہ گیا کہ
اندھیرے کے بارے میں جیسی ڈیٹیل اور باریک بات اس وقت اس آیت میں قرآن نے بیان کی ہے، تو اس نے تحقیق شروع کی کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کا سفر کرتے تھے؟ تو اسے سیرت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، پانی کا سفر نہیں کیا۔ تو وہ اس کے بعد ایمان لے آیا کہ ایسی بات، محض سمندر کا صرف مسافر ہی نہیں بلکہ ایک ایسا انسان جس نے زندگی سمندر پر تحقیقات میں لگائی ہو، وہی اس بات کو بیان کر سکتا ہے کہ رات کے وقت میں سمندر کے بیچوں بیچ جب بادل آ جائیں اور موج در موج ہو تو اندھیرا اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کی آخری تشبیہ ہے قرآن کی اس آیت میں جو دی گئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، جو ہمارے اردو محاورے میں بولا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کفر اور شرک کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ اور کھل کر جرم اور گناہوں میں زندگی گزارنے والے ایسے اندھیرے میں ہیں گویا کوئی شخص رات کے وقت میں، رات کی اپنی تاریکی، پھر سمندر کی اپنی تاریکی، پھر موج در موج کی اپنی تاریکی، اور پھر اوپر کالے بادلوں کی اپنی تاریکی، ایسی تاریکیوں میں ہو کہ وہ سمندر کی تہوں میں ہو اور اوپر موج ہی موج ہو اور اوپر بادل ہو اور رات کا گھنا اندھیرا ہو، اتنا سخت اندھیرا، اتنی سخت محرومی کے عالم میں وہ شخص ہے کہ اذا اخرج ظلمات بعضها فوق بعض، وہاں تھا نور علی نور، باطن بھی منور اور ظاہر بھی منور، نور علی نور کی کیفیت ہے، اندر ایمان ٹمٹما رہا ہے، جل رہا ہے، اوپر سے اعمال کا نور ہے، نور علی نور کی کیفیت ہے۔ یہاں باطن بھی کفر اور شرک کی گندگیوں میں لت پت ہے اور ظاہر بھی جرائم اور گناہوں میں لت پت ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے چڑھے ہوئے، اندھیروں کی تہیں لگی ہوئی ہیں۔ نور کا اپوزٹ آتا ہے ظلمت، سیاہی، تاریکی، اندھیرا۔ ایسا اندھیرا ہے کہ پرتوں کی پرتیں اندھیروں کی لگی ہوئی۔ ایمان کے نور سے، ہدایت کے نور سے وہ اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ اتنے اندھیروں میں پہنچ چکا ہے جیسے وہ شخص جو کالی رات میں کالے بادلوں کے نیچے، موجوں کے نیچے، گہرے سمندر کے اندر، اتنا زیادہ وہ نیچے اتر چکا ہے۔ کفر اور شرک نے اس کو ایسے اندھیروں میں ڈھکیل دیا ہے، اللہ پر ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں وہ ایسے قعر میں اور ایسے گڑھوں میں پڑا ہوا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اپنا ہاتھ بھی نکالتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں، کوئی بچنے کا امکان اس کے سامنے نہیں، کوئی کہیں بقا کا امکان اس کے سامنے نہیں۔ یہ کفر اور شرک کی وہ تشبیہ ہے جو اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ کفر اور شرک ایسے اندھیرے کا نام، بھٹکتا رہتا ہے انسان۔ اور واقعتاً کفر اور شرک والے کو کہیں سکون نہیں ملتا۔ آپ اس سے کہہ دیں فلاں مسئلہ ہے، وہ بتائے گا میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، کہ وہاں اور چلے جاؤ، تو وہاں چلا جائے۔ وہاں اسے کوئی بتائے گا کہ وہاں اور چلے جاؤ، وہاں 4 دھاگے باندھ دینا، وہاں یہ کر دینا، وہاں ایسا کر دینا، وہاں یوں کر دینا، تو پھر وہ وہاں چلا جائے گا، پھر وہاں چلا جائے گا، اس ٹھکانے اس ٹھکانے، اس در اس در، بھٹکتا ہی رہے گا۔ ظلمات بعضها، اندھیرے میں کیا ہوتا ہے آدمی، اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہاتھ سے ٹٹولتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارے گا، کبھی ادھر ہاتھ مارے گا، کبھی ادھر ہاتھ مارے گا، راستہ پھر بھی ہاتھ مارنے سے نہیں ملتا۔ یہی حال شرک کا ہوتا ہے کہ شرک کرنے والا سینکڑوں جگہوں پر سجدے کرتا ہے، سینکڑوں جگہوں پر ماتھے ٹیکتا ہے، سینکڑوں لوگوں کے لیے اور مردوں اور زندوں کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن کفر کے اور شرک کے اندھیرے ایسے گھٹا ٹوپ ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کہیں اس کی آس پوری نہیں ہوتی۔ جبکہ توحید والا دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے یہ معلوم ہے کہ میرا اللہ یہاں موجود ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ دعا سننے پر قادر ہے، اسے کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اسے کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں کسی وقت میں ہو، سارے دروازے بند ہوں، یہاں تک کہ وہ خود قید میں ہو، اس کے ہاتھ بندھے ہوں، وہ خود لیٹا ہوا ہو، وہ ہل بھی نہ سکتا ہو، لیکن اس کے دل اور دماغ تو آزاد ہیں۔
دل اور دماغ کو تو کوئی قید نہیں کر سکتا، وہ اپنے دل کی اور دماغ کی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ میں جس مالک کو پکار رہا ہوں اس نے صاف کہا ہے قرآن میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ کے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں ان کے قریب ہوں، وہ رات کے اندھیروں میں پکاریں، دن کے اجالوں میں پکاریں، مجمع میں پکاریں، تنہائیوں میں پکاریں، زبان سے پکاریں یا دل سے پکاریں، اکیلے پکاریں یا سب کے ساتھ پکاریں، میں ان کی پکار سن رہا ہوں۔ نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں بھاگنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں بھٹکنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ 10 ٹھکانے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا، توکل کرنے والا ان گندگیوں سے، ان اندھیروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وہ تو مالک دینے والا رب ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ وہ تو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ آسانی، یہ راحت، یہ عزت، یہ بلندی، یہ سکون، یہ طمأنینت، یہ ہر جگہ اپنے رب کا استحضار، یہ ایک مومن ہی کو نصیب ہوتا ہے، کافر اور مشرک کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو زندگی ایک اندھیرا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرے، اندھیرے پر اندھیرے، اور وہ اسی میں اور اندھیروں میں چلتا چلا جاتا ہے اور اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اذا اخرج یدہ، چاہتا بھی ہے نکلنا، ہاتھ نکالتا بھی ہے، لم یکد یراہا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر فیصلہ کن بات اللہ نے بتائی، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جب تک اللہ اس کی ہدایت کی روشنی کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا اس کو ہدایت کی روشنی نہیں مل سکتی۔ اسے متوجہ ہونا پڑے، اس کے اندر انابت کی کیفیت اگر پیدا ہوگی، اس کے اندر اگر اللہ سے تعلق کی کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نور کی طرف اس کی رہنمائی فرما دے گی۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ جس طرح آخری دور میں ارتداد کی ہوائیں چلیں گی، اللہ کی طرف سے ایک بالکل بدلا ہوا نظام ہوگا۔ بدلا ہوا نظام یہ ہوگا کہ اہل ایمان، اہل اسلام بھاگتے دکھیں گے کفر کی طرف، اور کفر اور شرک کے جتھے آتے دکھیں گے ایمان اور اسلام۔ میں نے 3-4 ہفتے پہلے جب ایک شخص کا مسئلہ بہت گرم تھا، جتیندر نارائن تیاگی، آپ کو یہی نام پسند ہے تو ہم وہی نام لیتے ہیں، تو بہت منفی تبصرے، بڑے نگیٹو کمنٹس، مایوسی کی سی کیفیت۔ تو میں نے اس وقت جمعے کے بیان میں ایک مثال دے کے بات عرض کی تھی کہ اس وقت کا ہمارا جو میڈیا ہے، نارمل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ ایک ریسٹورنٹ ہے بہت خوبصورت، بڑا عالیشان، اور اس میں انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، بہت ساری کھانے پینے کی، اور ظاہر ہے ریسٹورنٹ کے باہر ایک واش روم بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو ایکٹیویٹیز وہاں ہونے والی لکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ اب سینکڑوں لوگ دن بھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی آئس کریم کھاتا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پیتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی سبزی کھاتا ہے، خوب متمتع ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن لکھنے والے وہ سب نہیں لکھ رہے ہیں۔ اسی درمیان میں کوئی آوارہ جانور آتا ہے اور وہ ٹوائلٹ میں آ کے منہ مارتا ہے اور گندگی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، تو سب کی فوٹو اور کیمرے چلنے لگتے ہیں اور رپورٹس لکھی جانے لگتی ہیں کہ آج تو ایک آوارہ جانور نے آ کے واش روم میں، ٹوائلٹ میں منہ مارا اور گندگی لے کر باہر نکلا۔ اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں بس یہی ہو رہا ہے کہ گندگی کھائی جا رہی ہے، حالانکہ سینکڑوں لوگ دن میں اچھی اچھی غذا کھا کر گئے ہیں، لیکن چونکہ ہم کو بتایا نہیں گیا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف آوارہ جانور ہی گندگی میں منہ مار رہا ہے۔ یہ ناواقفیت کی بات ہوتی ہے، ماحول سے متاثر ہونے کی بات ہوتی ہے۔ میں نے اب وہ تو میرے پاس اس وقت ریکارڈ نہیں ہے،
میں نے اس دن وہاں جمعے کے بیان میں تفصیل کے ساتھ انگریزی اخباروں کے حوالے سے، نیو یارک ٹائمز اور اسرائیل کے اخبار اور روس کے اخباروں کے حوالوں سے تاریخ کے ساتھ ان کے اسکرین شاٹس دکھا کر بیان میں تفصیلات بتائی تھیں کہ خود ان کی رپورٹس یہ ہیں کہ ایک ایک سال میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان ملکوں میں ایمان اور اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن اب وہ ہم کو نہیں بتایا جاتا، وہ خبریں ہم تک نہیں پہنچتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو دو چار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بس دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اچھا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اس لیے جب نگاہ رہتی ہے، یہ تو بہت نارمل سی باتیں ہیں، کوئی بہت بڑے واقعات نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ الحمدللہ ساری دنیا میں اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور ایک زمانہ کروٹ لے رہا ہے۔ ہم ایک دم سے بہت بڑی تبدیلی جو چاہتے ہیں، بہت بڑی تبدیلیاں ایک دم سے نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست نظام ہے۔ آپ دیکھیے ابھی ماضی قریب میں پچھلے 15-20 دن کے اندر دنیا کے منظرنامے پر 2 ایسے واقعات ہوئے۔ بہت خوش فہمی میں ہم نہیں ہیں کہ وہ واقعات بہت بس ایک دم مسلمانوں کی کایا پلٹ گئی، لیکن منظرنامے کی تبدیلی کا احساس دلانے والے واقعات۔ 15 دسمبر کو امریکہ کی کانگریس میں، جو امریکہ کا پارلیمنٹ ایک طرح سے ہوتا ہے، وہاں پر ایک بل، ایک قانون پاس ہوا ہے، اور اس قانون کا نام اینٹی اسلامو فوبیا قانون رکھا گیا ہے۔ جس ملک کے بارے میں ہمارا یہ تصور تھا اور ہے، کوئی ہم اس کو بہت عدل و انصاف والا ملک نہیں سمجھتے، اب بھی نہیں سمجھتے، لیکن اس کے بارے میں جو ایک تاریخ ہے اس کی، کہ جہاں سے ہمیشہ مسلم ممالک پر بم برسائے گئے، اور اسلامو فوبیا کی وہ لہر 2001 کے بعد اسی ملک سے شروع ہوئی اور پوری دنیا کو اس نے اپنی چپیٹ میں لیا۔ ایک مسلم خاتون، الہان عمر شاید غالباً ان کا نام ہے، ان کی اس پیش کی ہوئی تجویز پر پورے ملک کے لوگوں کے لیے وہ قانون پاس ہوا، اور اس قانون کی سب سے حیرتناک بات یہ ہے کہ وہ قانون صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ چونکہ امریکہ تو اپنے کو دادا سمجھتا ہے نا پوری دنیا کا، تو امریکہ نے وہ قانون پوری دنیا کے لیے بنایا ہے کہ اب وزارت خارجہ کے تحت ایک باقاعدہ ٹیم ہوگی، ایک ان کا سفیر ہوگا جو پوری دنیا میں نگاہ رکھے گا کہ کہاں کہاں اسلامو فوبیا ہے، اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو ٹیرر سے جوڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں امریکہ اب نگاہ رکھے گا، اور پوری دنیا کی رپورٹس پیش کی جائیں گی، اور پوری دنیا میں اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ وہ ہو نہ ہو، کتنی ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک قانون آیا، اس کا شور ہوا، ایک ہنگامہ مچا، خوش ہونے والے خوش ہوئے اور درد ہونے والوں کے درد ہوا۔ یہ ساری کیفیات کہ بھئی ہم تو آپ کو اپنا آقا سمجھتے تھے اسلام کے خلاف، ہم تو آپ کو اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے مسلمانوں کے خلاف، آپ ہی کے نقش قدم پر ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے، آپ کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ اب آپ دنیا کو دکھانے کو تو یہ ہو گیا، شور تو اس کا مچ گیا کہ امریکہ بل پاس کر رہا ہے کہ بھئی کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں کرے گا، کوئی مسلمانوں کے خلاف بات نہیں کرے گا، اور پوری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم ڈانٹیں گے اور کان مروڑیں گے اگر کسی نے گڑبڑ کی۔ یہ ایک سپر پاور کہے جاتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی دنیا کی دوسری سپر پاور جو کچھ دنوں تک پہلے نمبر پہ تھی، یہ سوویت یونین، روس، اس کا جو صدر ہے پوتن، جس نے ایسے قانون بنائے ہیں کہ 20, 25, 30 سال سے تو ہے ہی وہ، میں تو بچپن سے اسی کو دیکھ رہا ہوں، اور غالباً انہوں نے ایسا قانون اپنے ملک میں بنایا ہوا ہے کہ وہ مرتے دم تک کبھی صدارت سے ہٹے گا نہیں، قانونی اعتبار سے۔ اس نے اپنی اینول پریس کانفرنس میں کھلم کھلا یہ بیان دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ ابھیویکتی کی سوتنترتا نہیں ہے کہ کوئی شخص کھلے عام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ غلط ہے اور اس پر روک لگنی چاہیے، اس سے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچے۔ ان لوگوں کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایسا ہی تقریر کرتے ہو ہم لوگوں کی طرح کہ جہاں بیٹھ گئے جو چاہا بولنا شروع کر دیا۔ ان کے تو ایک ایک جملے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کا یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا اثر پڑے گا اور عالمی منظرنامے پر کیا اس کے اثرات ہوں گے۔ آپ نے ابھی واقعہ 2-4 مہینے ہوئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ وہ ایک فٹ بال کے پلیئر نے
صرف کوکا کولا کی بوتل اٹھا کر سائڈ میں رکھی، صرف اس کے اتنے سے عمل سے اربوں کھربوں ڈالر کا اس کمپنی کا نقصان ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ایک جملہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پوری فکر ہوتی ہے۔ اس طرح اوپنلی اس کا یہ اسٹیٹمنٹ، میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ ہم اچھلنے لگے، کودنے لگے، لیکن بہرحال یہ زمانے کی جو کروٹ ہے اس کروٹ کا ایک احساس ضرور ہے کہ کچھ تو تبدیلیاں انشاءاللہ منظرنامے پر آ رہی ہیں، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ وہ جو دور ہے اس دور میں ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہوئے دکھائی دیں، تو یہ ہمارے لیے زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اسلام کا مستقبل تو روشن ہے انشاءاللہ، اسلام کا مستقبل تو محفوظ بھی ہے انشاءاللہ۔ اسلام کا نہ آج تک کبھی کوئی بگاڑ پایا ہے نہ قیامت تک بگاڑ سکے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور مر مٹ کر چلے گئے، آج کوئی ان کا نام جاننے والا بھی نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ کہاں ہوں گے یہ ضرور ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ضرور فکر کی چیز ہے، یہ ضرور اپنے آپ میں کڑھنے والی بات ہے کہ ہماری نسلیں، ہمارے گھرانے کہاں ہوں گے۔ میں آخری بات کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میں نے جو بات شروع میں عرض کی تھی کہ ایمان اور توحید کے تعلق سے، کفر اور شرک کے تعلق سے حساسیت پیدا کرنا، میں شاید اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں اتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہ پہلو ملتا ہے، قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اس کو نقل کیا۔ اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یاد کرو اس وقت کو جب یعقوب کی وصال کا وقت، ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، ان کی موت آیا چاہتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اور میں پھر عرض کروں گا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام لینے سے پہلے ذرا ایک بار ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ پر نگاہ ہم ضرور ڈالیں۔ یعقوب علیہ السلام یہ ہمارے کسی یعقوب بھائی کی طرح نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ، خلیل اللہ اور کیا کیا ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ 4 نسلوں تک اس خاندان میں نبوت رہی ہے، اور جتنے انبیاء بعد میں آئے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اکثریت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے۔ خاندان نبوت جس میں 4 نسلوں تک نبوت رہی ہے، ہم اس خاندان کے ایمان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کس درجے کا ایمان ہو۔ لیکن اس آخری وقت میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعد، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ آج ہم جو تھوڑا بہت تقریر کر لیتے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی فلاں ہے فلاں ہے، اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ کی عمر ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا کہ تم آپ کے بعد وہ کس کی عبادت کریں، تو وہ مارنے کو تیار ہو جائے۔ تم نے میری زندگی نہیں دیکھی، کیا میرے گھر سے واقف نہیں ہو، تو مجھے جانتے نہیں ہو، میری پوری زندگی اللہ کے دین میں لگی ہے اور میں نے بچوں کو یہ سکھایا ہے اور وہ سکھایا ہے۔ جناب والا، میں خود اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کرتا ہوں، ہم کتنے بڑے دیندار، مقرر، مبلغ، مصنف، مؤلف نہ بن جائیں، کیا خاندان یعقوب اور خاندان ابراہیم سے زیادہ بزرگ اور برتر ہو سکتے؟ وہ فکر مند ہیں آخری وقت میں اپنے بچوں کے لیے، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت۔ اور پھر یہاں پہ غور کیجئے، حضرت یعقوب نے یہ نہیں پوچھا کہ تم اللہ کو تو مانو گے نا، کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ذرہ برابر شرک اور کفر کی طرف کوئی میلان تو تمہارا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب کے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے جو ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی رب ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے سامنے پوری طرح جھکے ہوئے۔ یہ آخری درجے کی فکر کی بات ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ کہ ہر گھر میں
یہ لکھ کر ٹانگ دینا چاہیے ما تعبدون من بعدی۔ حضرت مولانا کے کمرے میں آج بھی بڑے بڑے ٹکڑے میں یہ آیت لکھ کر ٹنگی ہے، گھر پر ٹنگی ہے۔ فرماتے تھے کہ تاکہ جب جب گھر میں داخل ہو اس پر نگاہ پڑے اور ذہن میں یہ مضمون تازہ ہو کہ میں یہ دیکھتا رہوں کہ میرے بعد میری نسلیں کہیں کفر اور شرک کی طرف تو نہیں چلی جائیں گی، اللہ کی توحید پر باقی رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأنفسنا یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا، فضل کا، کرم کا، عافیت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما، توحید پر استقامت عطا فرما، کفر اور شرک سے بیزاری عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ایمان اور توحید پر قائم فرما، جس وقت دنیا سے جائیں تیری توحید اور تیری کلمہ شہادت کو پڑھتے ہوئے اور دل میں اس کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ یا اللہ ایمان مومنین کاملین، مومنین صادقین کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر فرما، انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا قیامت میں حشر فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور خیریں ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں میں، متعلقین میں جتنے بیمار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے الجھنوں میں ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو جس الجھن و پریشانی میں ہے اللہ اپنی رحمت سے اس الجھن و پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما، یسر کا اور سہولت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں امت مسلمہ کو یا اللہ سربلندی عطا فرما، عزت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان اور اسلام کو سربلندی عطا فرما، اپنے کلمہ حق کو سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کا ذوق اور شوق ہمیں عطا فرما، قرآن مجید کے انوارات سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما، ہماری ذات کو یا اللہ نور علی نور کا مصداق بنا، اور یا اللہ ظلمات بعضها فوق بعض کی منحوسیت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ فرما، ہمارے دل میں جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔